बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवातीन रात एक जाली नोट बनाने वाले से गलती से 1500 रुपए का नोट बन गया। उसने सोचा मैं ये नोट जाया करने के बजाय इसे किसी जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। उसने एक सादा सा दुकानदार तलाश किया, उससे 100 रुपए का सौदा लिया और उसे 1500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। दुकानदार ने वो जाली नोट दराज में रखा और उसे 700 रुपए के 2 नोट दे दिए। पनामा केस में भी अब तक यही हो रहा है। हुकूमत अदालत को सादा समझकर सबूतों के अंबार लगा देती है, लेकिन अदालत जवाब में इन्हें 700 रुपए के कई नोट पकड़ाकर हैरान कर देती है। कल तक ख्वाजा हरस ने हुकूमत को केस जितवा दिया था। उनके इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं आया, JIT ने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया और इन पर करप्शन का बराह रास्त कोई इल्जाम भी नहीं लगाया गया, लिहाजा आप इन्हें कैसे सजा दे सकते हैं। लेकिन आज का दिन शरीफ फैमिली पर भारी साबित हुआ। अदालत कैलबरी फॉन्ट से भी मुतमईन नहीं हुई, मोहरें भी जाली निकल आईं, नोटरी पब्लिक की तारीख भी छुट्टी का दिन निकली और नोटरी के स्पेलिंग्स भी गलत निकले। चुनांचे सलमान अकबर राजा बैकफुट पर चले गए। अदालत ने साफ कह दिया कि अगर बच्चे फ्लैट्स की मलकियत साबित न कर सके तो जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पर शिफ्ट हो जाएगी। यह अदालत की तरफ से आज की तारीख तक वाज़ेह और सीधा पैगाम है। आज जाली कागजात जमा करवाने वालों को 7 साल कैद का इशारा भी दे दिया गया। लिहाजा आज का दिन हुकूमत पर बहुत भारी था। कल का दिन भी बहुत अहम है। कल वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के वकील अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और इसके बाद अदालत यह फैसला करेगी यह केस ट्रायल के लिए नैब भिजवाया जाए, केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करे, या फिर अदालत वज़ीर-ए-आज़म को फैसले तक ओहदे से हटाकर केस ट्रायल के लिए नैब भिजवा दे। इम्कानात क्या हैं, इसका फैसला कल तक होगा। यह एक तरफ की सूरत है, जबकि दूसरी तरफ आज भी वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान के दरमियान गोलाबारी जारी रही। JIT को भी बताना चाहता हूं, PTI को भी बताना चाहता हूं, ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। इन्होंने ये धमकियां क्या दी? मुझे भी धमकी दी और एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। मैं गारंटी से कहता हूं इस एहतसाब को पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा। ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि जनाब अवाम इनके लिए खड़ी हो जाएगी। 99 में मुझे याद है जब मुशर्रफ ने इनकी गवर्नमेंट हटाई थी, एक आदमी सड़क पे नजर आना तो दूर की बात है, मिठाइयां लाहौर में बांटी जा रही थी। कौन सी मैंने टिम्बर का ठेका लिया था और उसमें मैंने रकम कमाई है? कौन से मैंने इन पहाड़ों के संगे मरमर की कानें मैंने अपने नाम कराई हैं? आज जो भी आप प्रोसीडिंग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई इनके पास है ही नहीं डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट्स थी फौजरी, झूठ बोलना ओथ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये भी सजा है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धो कर आए। बजाय आपको शर्म आए, आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। आजकल इनके सर्कस पर पनामा लीक्स का बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड बदलते रहते हैं अपने। जब ये पनामा का इंकशाफ हुआ, इंटरनेशनल इंकशाफ था, इसमें कोई साजिश नहीं थी, ये कोई हमने नहीं किया। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। नवाज शरीफ आपके पास टाइम कम है, ना आपकी धमकियों की कोई फिक्र करती है, ना किसी को कोई खौफ है। इनको शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो भाई, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पंजाब पुलिस हटा लें, पटवारी हटा लें, तो मुझे जरा पब्लिक निकाल के दिखा दे सड़कों पर। कोई नहीं मानेगा क्या ये धमकी है या बेचारगी है, और क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहसाल हो रहा है। यह हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मुस्तफा कंदोवाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ इनका ताल्लुक है और बार कौंसिल मियां नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रही है मुसलसल। ज़हीम हुसैन कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और कराची में मैं ज्वाइन किया है। इकराम सहगल साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं और आप इनके कॉलम्स पढ़ते हैं, आप इनका तजिया सुनते हैं। एजाज चौधरी साहब, बड़ी सीधी सी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि एहतसाब की शक्ल में मेरा इस्तेहसाल हो रहा है, तो आप इस्तेहसाल क्यों कर रहे हैं? आप एहतसाब करें। बहुत शुक्रिया जोई साहब, आप सारे प्रोग्राम करते हैं और आपका बड़ा तजर्बा है। एक अल्लाह की पकड़ होती है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि नवाज शरीफ अल्लाह की पकड़ में आ गया और इन
बद शरफ बिकल शदीद, और अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद होती है, चाहे वो मॉडल टाउन के लोगों की हो, चाहे इस गरीब कौम का पैसा लूटने की हो। अब वो मुझे बचते हुए नजर नहीं आ रहा है। केस क्या है जो पिटीशन तहरीक इंसाफ ने दायर किया, वो क्या की है? हमने ये कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये कहा कि ये हैं हुजूर वो जराए जिनसे हमने ये लंदन के फ्लैट खरीदे। ठीक है, हमने ये लंदन के फ्लैट खरीदे और हमने यानी एक अब तक वो साबित नहीं कर सके। सुने ना जी, जो आप देखे ना, कौन साबित नहीं कर, एक आदमी अपने मुंह से एक बात कह रहा है, ठीक है, और उसके बाद अपने वकील के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की निगेशन की। ठीक है। अब मुझे बताइए कि 5 में से 2 जजेस ने पहले ही कह दिया था कि ये झूठा भी है और करप्ट भी है, सादिक और अमीन नहीं है। 3 जजेस ने कहा कि नहीं, एक मौका और दे दिया जाए, और ये 13 सवाल हैं सर, मौका जो है ना सारे जजेस ने दिया। मैं कहता हूं 6 मौके दिए नवाज शरीफ को, जिसको आज कहा कि जेआईटी के पास ले जाएंगे। साहब आज तक भी नवाज शरीफ को यह नहीं पता चला कि इल्जाम क्या है। चुनाचे इस बेंच के सरबराह ने आज बताया कि इल्जाम यह है कि ये आपके छोटे छोटे बच्चों ने ये 4 महलनुमा फ्लैट खरीदे थे। ये कहां से खरीदे हैं? सीधा सा सवाल है। और हमने ये कहा था कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, या इधर से सबूत आ जाए या इधर से सबूत आ जाए। आपसे इधर से आ रहा है ना इधर से, मेरा ख्याल किस बात का सबूत? मैं तो आपसे कह रहा हूं, वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे पास है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, अजीजिया का भी और गल्फ स्टील का भी। ना रिकॉर्ड अजीजिया का मिला, ना गल्फ स्टील का मिला, ना उन्होंने वो जराए बताए। वो जराए बताना किसकी जिम्मेदारी है? वो वालिद होते हुए भी और पाकिस्तान का वजीर आजम होते हुए वो झूठ बोलता है, और 62-63 पे वो पूरा नहीं उतरता। वो सादिक और अमीन नहीं है। आप जितना मर्जी बचा लें। आपका ख्याल ये कि केस खत्म हो चुका है? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ का अखलाकी मयार खत्म हो चुका है उसका। और पाकिस्तान के वजीर आजम का हमें दुख है कि वो इस कदर पूरे 1.5 साल से जिल्लत बर्दाश्त कर रहा है और पाकिस्तान की इज्जत का कोई फिक्र नहीं कर रहा। मुझे हम कहते रहे हैं, कादी साहब की तरफ हमें इसलिए कहते हैं कि वो इस्तीफा दे देता, लेकिन अब तो पानी सरों से गुजर चुका है। अब तो इस्तीफे से आगे चलेगी। हाँ जी, अडियाला जेल चली गई। नहीं कादी साहब, मसला ये है कि इनका ख्याल ये है कि आप अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। वो जो कहा जाता था मियां नवाज शरीफ साहब बड़े लकी हैं, वो खत्म हो गया है। अब आप रोज धंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। इस्तीफे का वक्त गुजर गया, अब तो सिर्फ अडियाला जेल का वक्त रह गया आपके पास। देखिए, एक तो जस्टिस एजाज चौधरी साहब पहले तो पूरी 20 करोड़ आवाम की पीटीआई नुमाइंदा हुआ करती थी, आज अल्लाह की भी नुमाइंदगी शुरू कर दी और फैसला कर दिया कि वो अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। तो ये तो मेरा ख्याल में अल्लाह बेहतर जानता है या औलिया अल्लाह जान सकते हैं। एजाज भाई तो मेरे जैसे आदमी है, इनको इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए कि ये ना वापस अल्लाह की पकड़ में आ जाए। नहीं, खत्म ना हो। मैं आपकी बात पे नहीं बोला ना सर, ये है मुझे जवाब दे लेने दे। अर्ज ये है सर, अर्ज सुन लेना, जो भी कागज पेश करते हैं वो सर जाली निकल आता है। ठीक है, उसमें तारीखों तक का ख्याल नहीं रखा जाता, उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक निकल आती है। इस पे फैसला कौन करेगा? हमने दे दिया ना मनी ट्रेल, हमने अपनी मनी ट्रेल दी। उस मनी ट्रेल को जेआईटी तस्लीम ने नहीं किया। वहां पे कौन सी मनी ट्रेल? सर मैं बात तो वही तो सवाल तो उसी जगह पे है। तो ट्रेल मौजूद है ना सर, मेरा ख्याल है क्यों नहीं कतरी को आज भी और सुन नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि MLFID कहां थी, कि वो मेन जो कनेक्ट था। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट की कैपेसिटी नहीं थी इन लोगों के पास। इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एक्सपीरियंसेस नहीं थे, इनके पास बैंकिंग के एक्सपीरियंसेस नहीं थे। और फिर बददयानती कहाँ नजर आई कि वो शख्स खत पे खत लिख रहा है कि आके मुझसे पूछने में हाजिर हूं, नहीं जा रहे। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने है ना। कल भी ये टेस्टेड खत आया कतरी का कि जनाब ये मैं हाजिर हूं, मुझसे आके पूछ लीजिए। मैं तो पाबंद नहीं हूं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या पाकिस्तानी कवानीन का, तो क्यों नहीं पूछा जा रहा? सबसे बड़ा कनेक्टी आप में जो है वो उसको बाईपास कर रहे हैं। तो जब बाईपास करेंगे तो वो ट्रेल देखिए जावेद साहब, और मैंने आपका मौकफ उतना ही हमारे लिए काबिल इज्जत है जितना एजाज चौधरी साहब का। लेकिन सवाल ये है सर कि आप सिर्फ मुसलसल ये केस लड़ रहे हैं कि जेआईटी बाइस्ड है जी। आपने फैक्ट अभी तक कोई एक भी चैलेंज नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट गलत लेके आए हैं, ये दस्तखत जो है हमारे नहीं है, या ये इस ऑफिस से इस ऑफिस से आना चाहिए था। फैक्ट आपने अभी तक एक भी चैलेंज नहीं किया। क्या हमने इस बात को चैलेंज नहीं किया कि
port of transfer of the machinery was Sharjah. انہوں نے دبئی سے ڈاکومنٹس منگوا لیے. کیا یہ بات سب کے سامنے نہیں آئی؟ کیا یہ بات سب کو علم نہیں ہوا کہ اپنے کیسے کزن کو وہاں پہ فائنینشیل فرینزک آڈٹ کی ذمہ داری دے دی گئی جو ڈورمنٹ ہے کمپنی پچھلے کئی سال سے, اور اس نے 1 ٹکے کا کاروبار بھی نہیں کیا, اور اس طرح کی کبھی اس نے فرینزک آڈٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں. ڈاکومنٹس بھی آئے. دبئی کا کہتے رہے نا, دبئی آپ کہتے ہیں دبئی کا تھے, ابو دبئی کا تو آپ نے ابھی کہا ہے. دیکھیں نہیں سر, یہ تو آج کا فیکٹ ہے نا سر. اس سے پہلے تو ہمیشہ جب بھی بات ہوتی تھی کہ دبئی میں فیکٹری لگائی, دبئی سے قرضہ لیا, دبئی سے مل خریدی گئی, دبئی سے مل خریدی گئی. مین کنسرن جو تھا وہ اس قطری کے ساتھ تھا جس کے ساتھ میرا کاروبار ہوا, اور اس کاروبار کے ریزیڈیوز جو تھے جس سے میں نے وہ فلیٹ لیے. اگر آپ نے اس اعتراضات میں یہ نہیں ڈالا کہ ہمارا سب سے سٹار جو گواہ ہے وہ یہ ہے, اس کو لایا جائے, تو آپ نے تو نہیں ڈالا اس 28 اعتراضات. ہم نے پہلے یہ کاغذ اور خط کس لیے پیش کیے تھے چودھری صاحب کہ جناب یہ ہمارا بندہ ہے, اس نے ہمیں پیسے دیے تھے, اور جب لینے اور دینے والا متفق ہے تو کسی تیسرے فریق کو اس پہ کوئی آرگومنٹ کی اجازت نہیں ہے. ویری سمپل قانون موجود ہے, اور اگر میرے اور اس کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو تب کورٹ آف لا اندر آتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا صاحب, لیٹس ناٹ جمپ آن ٹو کنکلوژنز ہیئر. آپ کے تو دوبارہ ہوں گا. اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ وزیر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, اور میری قوت برداشت جو ہے اس کا امتحان نہ لیں, میرے صبر کا. یہ صبر سے کیا مطلب ہے سر یہ, اور کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے صبر کا امتحان نہ لیا جائے؟ جیسا صاحب, پہلے تو بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں میاں نواز شریف کو بڑا ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ سمجھتا ہوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس حالت میں ہے کہ اس کے خلاف بہت سی چارجز آ گئی ہیں. اس جو آپ فائنڈنگز کو چھوڑ دیں, بس ایویڈنس کی آپ ریکارڈ لے لیں, اور جو چیزیں کورٹ کے سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر پرجری آ گئی, اس کے اندر فارجری آ گئی, اس کے اندر انلیگل منی ٹرانسفر آ گیا, منی لانڈرنگ آ گیا, آلٹرنگ آفیشیل ڈاکیومنٹس آ گیا, اس کے اندر منی ٹریل کا پتہ نہیں چلتا, اس کے اندر آپ obstruction of justice آ گیا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے میں بڑی لمبی چوڑی چیزیں پر نہیں جاتا کیونکہ یہ سب چیزیں تو جج صاحب بتائیں گے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, لیکن میں جنرلی اس پہ لین کرتا ہوں کہ ان کے پاس اب کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. لیکن جو کارروائی ہوگی وہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, ایک ایل کپون کی کہانی کہ ایل کپون جو تھا اس نے کوئی سینکڑوں مرڈرز کیے ہوئے تھے, اور ہر وقت وہ کورٹ میں آتا تھا تو اس کے خلاف وٹنس جو تھا وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا, وٹنس بھاگ جاتے تھے. تو یہ بڑی مصیبت تھی, اور انفیکٹ ایک دفعہ اس نے بیس بال کے بلے کے ساتھ ایک ڈنر پارٹی پر 200 گیسٹ کے سامنے ایک آدمی کو مرڈر کیا تھا. لیکن وہ سب چیز بچتا تھا, ہنستا تھا لوگوں کے کورٹ کے اندر, سینہ زوری کرتا تھا. آخر میں اس کو پکڑا کس پر؟ اس کو پکڑا ٹیکس ایویژن پر. تو میں سمجھتا ہوں جس بات پر اگر بھی صحیح معنوں میں چھوٹی سی بات ہے, لیکن جو ان نے آفس آف پروفٹ تھی دبئی کے اندر, یہ جو FTZ میں انہوں نے کیپٹل کمپنی آف شور کمپنی بنائی تھی, ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر آپ آفس آف پروفٹ نہیں کر سکتے کہیں پر. تو یہ 2 سال یا 1.5 سال جو بھی ان کی آفس آف پروفٹ تھی, ٹیکنیکلی اس کے اوپر بولتے نا ایل کپون فارمولا ان پر لاگو ہے, اور یہ ان کو وہ کر سکتے ہیں. باقی چیزیں جو ہیں جی ٹھیک ہے, ایویڈنس ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ٹرائل چاہیے ہوگا. سر دیکھیے یہ سارے کیس میں ایک اور فیکٹ جس کو مس کرے جاتے ہیں وہ ٹرائل ہے. آپ ٹرائل کے بغیر, فری ٹرائل کے بغیر کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتے, یہ ہمارا قانون ہے, ہمارا آئین. ٹرائل نہیں ہوگا, نہیں آپ کو اس کے لیے ٹرائل اس لیے ضرورت نہیں ہوگا کیونکہ ان کے وکیل نے وہاں پر کورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے, انہوں نے بولا یہ جی ہمارے یہ تھے اور چیئرمین تھے, اور دبئی کی لا کہتی ہے کہ جو بھی عہدیدار ہوگا وہاں پر وہ ایک آفس آف پروفٹ میں وہ پیسے لے گا. اگر انہوں نے پیسے لیے یا نہیں دیٹ از امٹیریل, بیکاز لا کہتی ہے وہ پیسے لے گا, تو ہی واز ان آفس آف پروفٹ. یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے جی, اتنی بڑی چیز نہیں ہے. باقی بہت سی بڑی چیزیں ہیں جو آئی تھنک وہ میٹر آف کانٹروورسی وغیرہ, لیکن اس چھوٹی سی بات کے اوپر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس بات پر, یہ دوسری بات پر نہیں کر سکتے, اس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں سمپلی.
یہ اس کے اندر کوئی ٹھیک ہو میں مصطفیٰ صاحب کی طرف آنا صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ آپ تو کیوں خود وکیل ہیں اور پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں آپ، اور بڑے محدود سے ممبر ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، میرا 22 یا 25 ممبر 23 ہوتے ہیں اور بڑا اہم ہے یہ بار کونسل. سر یہ فرمائیے گا کہ کیس چل رہا ہے اور ابھی فیصلہ نہیں آیا، لیکن آپ ہڑتال پہ بھی ہیں اور آپ میاں نواز شریف کا وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کیا ہے سر؟ کیوں چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ٹرائل سے پہلے مستعفی ہو؟ شکریہ چو صاحب. فرسٹ آف آل تو یہ بتانے کہ وکلاء کی طرف سے کوئی ایسا استعفے کا مطالبہ نہیں ہے. جی بھائی کلر صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں پورے پاکستان میں نہیں ہڑتال رہی ہے، تالے لگے رہے ہیں. سر میں عرض کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں کس ہائی کورٹ کے اندر کام بند ہوا؟ کیا سپریم کورٹ کے اندر کام بند ہو گیا؟ کیا ہائی کورٹس کے اندر کام بند ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ احسن بھون صاحب پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہڑتال ہے اور ہم واچ کر رہے ہیں، پھر ہم ایک میٹنگ بلوائیں گے اور اگر میاں نواز شریف نے استعفیٰ نہ دیا اور اگر ججز کو اس طرح ملائن کیا گیا تو ہم کھڑے ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ. نہیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ احسن بھون صاحب کی ایک ذاتی رائے ہے. کل آپ کے پروگرام نے، میں نے دیکھا پروگرام، وہ کل اس نے ایک فرمایا تھا کہ ہم نے آل پاکستان ریپرزنٹیٹو ایک اجلاس بلایا تھا. اس کے اندر کہ یہ کیا ہوا کہ وہاں پہ اکثریت نے، اس ٹائم بھی وائس چیئرمین صاحب کا یہ اوپینین تھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن وہاں پہ اکثریت نے یہ کہا کہ نہیں، نواز شریف کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، یہ غیر عینی مطالبہ ہے. ابھی کل کی جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ایز اے وائس چیئرمین ان کی انڈیویجول اوپینین تھی. سر وہ وائس چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہوتا ہے. وائس چیئرمین ہمیشہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. تو صرف پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نا ان کی، اور وہ صرف پہلی بار نہیں کر رہے سر، وہ پچھلے 3-4 دن سے کر رہے ہیں اور کسی شخص نے اعتراض نہیں کیا. آپ بھی آج تیسرے دن اعتراض کر رہے ہیں. سر میں عرض کرتا ہوں اعتراض ہوا ہے سر، ایسی کوئی بات نہیں. پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ پالیسی سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ ہمارا 23 کا ہاؤس ہے، کیا ایسی ریزولوشن کوئی ہاؤس نے پاس کی ہے؟ ہاؤس کے اندر یہ پٹ ہوئی ہے؟ آج تک اگر احسن بھون صاحب، پہلی بات ہے، پہلے فرسٹ آف آل پاکستان ریپرزینٹیٹو بلایا جس میں ان کو شکست ہوئی، کسی نے ان کی بات نہیں مانی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لے کے ہاؤس کے اندر آئیں، اگر ہاؤس اس کو پاس کر دیتے ہیں پھر اس کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو، ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے. یہ اگر پاکستان بار کونسل بھی ایک پیج پہ نہیں ہے تو باقی اس کو ملک میں کون؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیج پہ ہونے والی بات ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وکلاء نے 2007 کی جو تاریخ چلائی تھی وہ ایک غیر عینی اقدام کے خلاف چلائی تھی جس میں پورے پاکستان کے وکلاء اکٹھے ہو گئے تھے. اس وقت مجھے بتائیں، احسن بھون صاحب بتائیں، یا وہ شخص جو اس ٹائم نواز شریف صاحب سے چند لوگ جو استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بتائیں ایسا کون سا؟ ساری پارٹیز مانگ رہی ہیں سر، اس میں دیکھیں ساری پاکستان پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، جماعت اسلامی مانگ رہی ہے، پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، شیخ رشید صاحب کی پارٹی مانگ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ساری پارٹی سے، لیکن وکلاء کا کوئی رائٹ نہیں ہے. وکلاء دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان بار کے وکلاء کا، اگر تو وکلاء کی طرف سے کوئی پٹیشن ہوتی، سر میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی ذاتی رائے ہو، لیکن آپ پہلے اپنے فورم میں فیصلہ کریں. میں سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ فورم کی بات کر رہا ہوں. کیا احسن بھون صاحب یا وائس چیئرمین صاحب یا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی صاحب، ایون دین ایگزیکٹو کمیٹی کی بھی یہ ڈیسیژن نہیں ہے؟ بتا دیں اگر کوئی ایسا ڈیسیژن. ہڑتال کیوں ہوئی پھر؟ ہڑتال دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے وائس چیئرمین اتنے اہم ہیں، ان کا فیصلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کے ایک کہنے پہ، اگر آپ فرض کریں غیر آئینی غیر قانونی ہے، لیکن ان کے کہنے پہ بھی ہڑتال ہوئی ہے. نہیں ہڑتال ہوئی، یہی تو میں کہتا ہوں. مجھے بتائیں سر، پورے ہائی کورٹس میں کراچی ہائی کورٹس ہے، لاہور ہائی کورٹس ہے، پنڈی بینچ ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، کس ہائی کورٹ کے اندر کام نہیں ہوا؟ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ یا تحصیل لیول پہ تو روزانہ ہمارے وکیل ویسے ہی 2-3 دن ہڑتال پہ ہوتے. اجازت صاحب، یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر اتنے ذرا کنفلکٹ ہیں، یہ تو خود اکٹھے نہیں ہیں، تو آپ یہ سمجھنے کہ تبدیلی آ جائے گی اس ملک میں؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، ذوالفقار صاحب کی اپنی، مصطفیٰ صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن میں جانتا ہوں اس بات کو کہ رشید رضوی صاحب، چودھری عارف صاحب اسلام آباد کورٹ والے، اور چودھری ذوالفقار صاحب لاہور ہائی کورٹ والے، لاہور ڈسٹرکٹ بار، یعنی یہ جتنی بڑی بار ہیں وہاں پر بہت ہی مؤثر ہڑتال بھی ہوئی، جلسہ بھی نکلا، جلوس بھی نکلا. اس لیے ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. لیکن میں نے اسی لیے آغاز میں عرض کیا کہ استعفیٰ ہم کیوں مانگتے تھے. 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں، یہ ادارے نیچے سارے خراب ہو گئے ہیں. ایس سی سی پی آپ کے سامنے ہے. مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ آج جو قائمہ کمیٹی آپ کی سینٹ کی،
اس کے انچارج ہیں کامل علی آغا صاحب، وہاں پر آ کر FBR کے افسروں نے کہا کہ ہم سے بھی ٹیمپرنگ کروائی گئی ہے. یہ پرسوں کی بات ہے سر. اجے پرسوں کی بات ہے. اچھا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ایک ایگزیکٹو حیثیت میں ہیں، اس لیے انہیں نہ ہوں وہ تو نیچے لوگ انصاف کے مطابق کام کریں گے. چلیے اب تو اس لیے دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کے وزارت عظمیٰ کا کوئی ڈیکورم ہونا چاہیے. اتنے شدید الزامات آپ کے اوپر ہیں. آپ یوسف رضا گیلانی کو یہ مشورے دیتے رہے ہیں کہ ہٹ جائیں، گھر جائیں، صاف ہو جائیں، پھر آئیں، تو آپ کے لیے بھی وہی کرائٹیریا. لیکن سر وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے منتخب نہیں کیا، مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. یہ بھی ایک تھوڑی آپ کے کہنے پہ میں کیوں استعفیٰ دے دوں؟ منہ دھول لیں آپ. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں استعفیٰ دیں. آج جو اپوزیشن پارٹی کہتے ہیں نا 1,40,00,000 ووٹ لیے ہیں، تو 2,40,00,000 ووٹ لینے والی اپوزیشن پارٹیاں آج استعفیٰ مانگ رہی ہیں. چلیں پھر عوام کی بات مان لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 اخلاقی بنیادیں تھیں، آپ نے نہیں دیا. ویسے ہی کیس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ جو 4 دن سپریم کورٹ کے اندر جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اکرام ساغل صاحب نے سارے جرائم گنوا دیے ہیں، سارے جرائم گنوا دیے. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک پٹیشن جو PTI کی ہے اس میں سے 2 ججز پہلے ہیں، یہ پھر 5 ججز کے پاس ہی جانا ہے نا واپس. وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعظم صادق اور امین ہیں کہ نہیں ہیں. بریک لینے دیں. لیکن مصطفیٰ صاحب آپ سے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا میاں نواز شریف کو اس طرح ایز اٹ از جس طرح ان کے خلاف بہت سے حقائق سامنے آ رہے ہیں، ان حقائق کی بیس پہ میاں نواز شریف کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان صرف انہی حقائق کی بنیاد پر ان کو ڈی سیٹ کر سکتی ہے، ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زعیم قاضی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا سر، آج کی جو ہیئرنگ تھی اس سے آپ کی پارٹی دل ہار بیٹھی ہے. آج آپ کی پارٹی اسلام آباد والی پارٹی، ان میں کوئی شخص میڈیا پہ میاں نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. جیسے چودھری اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اخلاقی جواز اب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے سر کہ اخلاقی جواز کھو گئے ہیں اور آپ کے اپنے ساتھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں؟ مجھے نہیں علم کہ کس کو آپ ریفر کر رہے ہیں. میرا تیسرا پروگرام ہے آج یہ 7 بجے کے بعد 8 بجے PTI PTV پہ مسلم لیگ نون اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد اور لاہور پاکستان سب لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، تمام لوگ بیزی ہیں. 26-27 چینلز ہیں. ہو سکتا ہے کہ سر وہ جو روز ڈیفینڈ کرتے ہیں باہر کھڑے ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کے، آج آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آ رہے. نہیں آئیں گے، سب آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. دیکھیں چوہے صاحب پرسیپشن نہ خراب کریں پلیز. اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں جو ہے نا، آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ کچھ ہے کیا ہے، تو وہ نواز شریف صاحب حقائق کی بات کر رہے تھے. ابھی میرے بھائی اعجاز چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ اخلاقیات کی بات کر رہے تھے. تو اگر اخلاقیات کے زمرے میں آئے تو ان کی اپنی لیڈرشپ کے بارے میں جو فیصلے دنیا کی مقتدر عدالتوں میں اخلاقیات کی بنیاد پر ہی موجود ہیں، تو ان کو تو ٹی وی پہ آنا ہی نہیں چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوتی. جن لوگوں کے ساتھ آپ منسلک ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ موجود رہیں تو آپ کی لیڈرشپ موجود رہتی ہے. آپ یاد کیجئے چوہے صاحب، دیکھیے ان کا مسئلہ ذاتی ہے کی پھانسی سر، ان کا مسئلہ ذاتی ہے. عمران خان صاحب صرف ایک MNA ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے پاس کوئی وزیر اعظم بننا جا رہے ہیں نا، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، تو آپ کے اوپر جو اعتراض ہوگا وہ زیادہ خوفناک ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ زیادتی کر رہے ہیں ان کو تو صبح دوپہر شام. چوہے بڑا ظلم کر رہے ہیں. ایک آدمی اس ملک کو اپل تپل میں لے گیا ہے، اس نے معاشی بحران میں لے گیا ہے. آپ انویسٹمنٹ دیکھ لیں کہ اس مہینے میں اس کا کیا حشر ہوا ہے. آپ دیکھ لیں اسٹاک ایکسچینج کا کیا حشر ہوا ہے. وہ اس ملک کی تباہی پہ اترا ہوا اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف MNA. اور بھائی اس طرح نہیں ہے بات. وہ تو صرف وزارت عظمیٰ کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ساری دنیا فوت ہو جائے، وہ کس طرح وزیر اعظم بن جائیں. اور میں بھی آج بتا دیتا ہوں کہ نہیں بن پائیں گے کبھی. لکھ لیں میری بات. عرض یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو بات فرما رہے ہیں نا کہ اس طرح میری بات، آپ کا خیال یہ ہے بات سن لیں. عرض یہ ہے کہ پاناما کیس اس لیے اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. سر کوئی خداخوفی کرے کیوں گئے کورٹ میں اس کو لے کے؟ ان کو نہیں معلوم تھا. پاورفل ہے تو میرا خیال ہے ان کو پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے. نہیں اب تھوڑی سی ذرا کورس آف ایونٹس دیکھ لینا. ہم جو غیر ملکی سازش کی بات کرتے ہیں چوہے صاحب، اس میں کیا امر مانے ہے کہ وہ غیر ممالک جو پاکستان کے دشمن ہیں
کسی معروف یا امپورٹنٹ ملک کی بجائے پاکستان کے وزیر اعظم کو ڈال دیں اور یہاں سے ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ جا کے کورٹ میں سپریم کورٹ چلے جائیں، کیونکہ وزیر اعظم کو نواز شریف کی ذات کی بات نہیں ہے. جب آپ ایک ملک کے وزیر اعظم کو جیپرڈائز کرتے ہیں تو کیٹیگورکلی کہ یہ جو سازش ہے عالمی، مطلب میں ہی سمجھاؤں گا، جس میں عمران خان صاحب حصہ ہیں، میں سمجھاؤں تو اس گا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی حصہ ہے، جس آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ چلے جائیں. دیکھیں سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا کوئی؟ سپریم کورٹ تو بالکل شامل نہیں ہے. یہ تو سپریم کورٹ میں ریٹ کی گئی نا، اور اس کے بعد پھر اس جے آئی ٹی کے ذریعے جو ڈاکومنٹ منگوائے گئے وہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن پر پاکستان کے جو دیکھیں چوہدری صاحب یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی میں تو نام پھانسی لیتا دی ہوں، گئی یہ تھی. نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. پاکستان کے دشمن ہے بھارت، پاکستان کے دشمن ہے کابل کی حکومت. تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ گھریلو برادرانہ پدرانہ مشفقانہ تعلقات نواز شریف کے کس کے ساتھ ہیں؟ مودی کے ساتھ. اگر مودی کے ساتھ ہوتا ہے تو کل وہ اس کو راہداری کیوں نہ کرتا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی راہداری کہ کیوں وہ نہ اتنے کی؟ اپنے پیارے دوست اور بھائی کے لیے جو جاتی عمرہ میں جا کے غیر ویزے پہ چلا گیا تھا، وہ کیسے ان کے خلاف سازش کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ایک بات ان کو سمجھ راہداری آئیے، انکار کی مجھے لگتا پرسوں. یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو بچے ہیں نا، مریم، حسین، حسن صاحب، انہوں نے اصل میں اپنے والد کے خلاف سازش کی ہے. چوہدری صاحب بھلا پوچھئے کیسے؟ یعنی یہ 15 سے 20 سال کی عمر کے تھے اور یہ 650 کروڑ روپے کے محلات میں 2006 میں اب 2006 میں کوئی بھی 13 سال کا نہیں تھا. غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. چودھری کہتا ہے نا کہ پاپا کے پاس جواب نہیں ہے. اور فواد چودھری جو پیپلز پارٹی کے لیے کہتا تھا اس کی باتیں کوٹ کر رہے ہو یار. سازش کس نے کی ہے؟ سازش کی ہے نواز شریف کے بچوں نے، ورنہ سازش کی ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ آف دبئی نے، جس نے کہا کوئی ٹرانزیکشن گلف اسٹیل کی نہیں ہے. یا سازش کی ہے یعنی قاضی صاحب ان کا خیال ہے بیرونی نہیں اندرونی سازش. دبئی اور قطر کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے، انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے. جو ڈاکومنٹ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ جس کو 3 دفعہ کہا کہ اپنے گھر کے علاوہ پاکستان کے سفارت خانے آ جاؤ اور یہاں کا آگے بیان دے دو. کیوں آئے وہ سفارت خانے بھائی؟ تو آپ اپنے ارد گرد کیوں آئے سفارت خانے؟ چوہدری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ان کے جو بالکل 7 قریبی دوست ہیں نا، وہ جا کے جہاں پر یقین دلاتے رہے نا، پہلے نواز شریف صاحب وہ بھی یقین دلا رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ تو دن گن رہے ہیں. کوئی کہتا ہے 3 دن رہ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 4 دن رہ گئے ہیں. تو اس لیے 2-4 دنوں کی بات ہے. قادری صاحب اتنے پریشان نہ ہو. نواز شریف کی جس دن اخلاقی حکومت ختم ہو جاتی ہے نا، اخلاقی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس دن بندہ ہوا میں اڑتا ہے. نواز شریف صاحب ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. قاضی صاحب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو سازشی نے کس طرح کہہ دیا آپ کو کہ جعلی مورے لگا دے اس کے اوپر؟ سر ڈیٹس غلط لکھتے ہیں، تو یہ کاغذات تو آپ کے اپنے ہیں نا سر؟ تو کس نے ابھی تو ہم نے پریزنٹ کیا نا سر، ہم نے ان کی ساری جو جسٹیفیکیشنز ہیں ان کو بھی ثابت کیا ہے. سپریم کورٹ اس کو اگر تسلیم نہیں کرے گی یا اس کو نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس بادی نظر میں جعلی لگتے ہیں. تو دیکھیں چھٹی کے دن سر، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن اس پہ نوٹی پبلک کا دستخط ہوئے ہوئے ہیں، مہر لگی ہوئی. نہیں، انہوں نے پوچھا دفعہ کون سی ہے، 476 جواب ہے اٹارنی جنرل نے. اس نے پوچھا کتنی سزا ہے، انہوں نے کہا 7 سال سزا ہے اس کی. جب یعنی پرجری ہو گئی، فوجری ہو گئی، منی لانڈرنگ ہو گئی. آپ مجھے بتائیے اور کیا چاہیے؟ ظفر حجازی سے پوچھ کے بتائیں کہ اس نے کس کی ماں کے اوپر ٹیمپرنگ کی تھی، یہ پوچھ کر بتائیں. آپ جواب دینا دیجیے. میں نے سیکرٹری صاحب کی طرف جانا. نواز شریف کی منی لانڈرنگ پکڑی جا رہی تھی چودھری شوگر ملز کے اندر. جی قاضی صاحب جواب دیں، آپ سیکرٹری صاحب کی طرف جانا ہے کہ یہ سازش بیرونی کے بجائے اندرونی زیادہ نظر آ رہی ہے. اور یہ کہ ایک تو میاں نواز شریف کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے بعد انسان کو لگے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ وہاں پہ جو ڈاکومنٹس آئے ہیں ان ڈاکومنٹس کو ان کو ہمیں وہ کام نہیں کرتے نا جس کی آپ کو عادت ہے آپ کے ارد گرد والے لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد انسان واقعی ہوا میں اڑتا ہے. سارا دن وہ آپ نے تو کام نہیں شروع کر دیا کرتے رہے ہیں، یعنی براہ راست نہیں انہوں نے جانے دی. میرا جواب قادری انہوں نے تقریر کو براہ راست اعجاز چودھری بات سن لو. اعجاز چودھری بات سن لو. کے سربراہ کو
ابھی میں اجاز چودھری تک پہنچا ہوں، اس سے آگے نہ لے کے جانا. درخواست دلوائیں سپریم کورٹ کے اندر. چودھری صاحب جو چپ آپ کرائے نا، کے جواب لے لیں. جلسوں میں تقریریں کرنے کی بجائے سپریم کورٹ میں درخواست دیں. وہ تو وکیل سارے گئے ہیں بھاگ. یعنی یہ پہلا کلائنٹ دنیا کا دیکھا ہے جو اپنے وکیل کو بھی غلط بات بتاتا ہے، جھوٹے کاغذات دیتا ہے، جعلی کاغذات دیتا ہے. آپ رکیے گا سر، میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن سائیکل صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سے یہ کیس چل رہا ہے پہلی مرتبہ ایسے ریمارکس دیے ہیں جو بڑے کلیئر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر بچے یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ فلیٹس ان کی ملکیت ہیں تو بارے ثبوت جو ہے یا ان کی یہ جو فلیٹس ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کو جواب دینا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیس آٹومیٹک وزیر اعظم صاحب کی طرف نکل جائے گا، اور اگر یہ نکل گیا تو پھر کتنے دنوں میں فیصلہ متوقع ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سیگل صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ کیونکہ آج پہلی مرتبہ کورٹ نے کہا ہے کہ بچوں کی ملکیت اگر ثابت نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جائے گا یہ پرائم منسٹر صاحب کی ملکیت ہے، تو یہ کیس تو شفٹ ہو جائے گا نا سر پرائم منسٹر کی طرف، تو وداؤٹ ٹرائل کیا ان کو سزا دی جا سکے گی؟ دیکھیے، پبلک ہولڈر آف پبلک آفس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ادروائز نارمل اگر آدمی ہو تو ہی از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، بٹ آفس آف پبلک ہولڈر پر لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کو انوسنٹ اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، ایویڈنس کا وہ اس کی کرنا پڑتا ہے. ضرور یہ ہوتا ہے کہ یہ تو نیب کا کالا قانون ہے بھائی. سب سر آپ رکیے گا سر، رکیے گا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میرا خیال ہے کوئی آڈیو مکس ہو رہی ہے درمیان میں. مصطفی آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ ابھی جو صورتحال سامنے ہے، اس صورتحال میں پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو سزا دی جا سکتی؟ میرے خیال جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی بیس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈی سیٹ کر سکتی ہے، کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے. کیونکہ وکیل ہو کے یہ کہہ رہے ہیں سر، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس سٹیج پہ دیکھیں بات یہ کوئی ایسی کسی جگہ یہ نواز شریف صاحب کے باقی جو وکیل ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، وکلا کی لائن لگی ہوئے سارے سینئر وکیل ہیں. سر وہ وکیل بات کرتے وہ ایز اے پارٹی کے وکیل بن کے بات کرتے ہیں، ایز اے وکیل نہیں بات کرتے. بہت اچھے. وہ تو ایز اے پارٹی لیڈر ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن سر یہ فرمائیے کہ یہ جو دبئی میں ان کی کمپنی نکل آئی پرائم منسٹر صاحب کی، اور ان کے وکیل نے تسلیم کر لیا کورٹ میں کہ ہاں یہ اس کے چیئرمین تھے، اس بیس پہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں سر، میرا خیال تو یہ ہے کہ اس سٹیج پہ اس لیے نہیں ہو سکتی، اگر زیادہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ ریفر کر سکتے ہیں. اگر یہ مس سٹیٹمنٹ پہ زیادہ یہی ہے کہ انہوں نے ایسٹ یہ چھپائے ہیں، کنسیلمنٹ ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ اسی کیس کو یہیں پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، سپریم کورٹ کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن میرا اپنی ایک پوائنٹ آف ویو سے پوچھ اگر یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے نواز تو زیادہ الیکشن کمیشن کے پاس سپریم کورٹ بھیج سکتی ہے. اگر ان کے پاس دیکھیں دوسرا جو جہاں تک اگر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے کسی سٹیج پہ کہ ایسٹ جو ہیں ان کی آمدن سے یا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وداؤٹ ٹرائل، کیونکہ دیکھیں نیب آرڈیننس یا تو اس کو سسپینڈ کر دیں، ٹھیک ہوگا، ختم کر دیں قانون کو، پھر تو ڈائریکٹ جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ آپ ان کو ادھر ہی سپریم کورٹ سزا دے، وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور اگر فرض کیجئے سپریم کورٹ اس طرح فیصلہ کر دیتی ہے تو نیا پریسیڈنٹ ہوگا یہ، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ سر میرے خیال سزا تو نہیں دے سکتی، کم از کم کنوکشن نہیں دے سکتی ڈائریکٹ سپریم کورٹ کہ کسی کو کہے کہ 7 سال کے لیے میں آپ کو سزا دیتا ہوں یا 5 سال کے لیے. ڈی تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پہلے تو ایسی کوئی پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے. اگر وہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت زیادہ سے زیادہ نواز شریف کے خلاف، میرے خیال کہ اس جو ہے جو ابھی کیپٹل FZE اس پہ مطلب ہے کر سکتی ہے، لیکن وہ میرے خیال نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی اجازت سے یہ فرمائیے سر کہ حکومت کے پاس کتنے دن ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب چلے جائے گی یہ گورنمنٹ؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 3 یا 4 روز ہیں، اور یہ آ جائے گے. اس لیے دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو جو آج پریزائڈنگ جج تھے انہوں نے کہا کہ اگر ان فلیٹس کی بچوں کے پاس سے سرمایہ کہاں سے آیا یہ جواب نہیں دیتے تو اس کی ذمہ داری پھر پبلک آفس ہولڈر جاتی ہے. سنو تو نا جی، دوسری بات جس پہ ٹائم نہیں لگے گا چوہدری صاحب، 5 میں سے 2 ججوں نے پہلے ہی کہہ دیا جھوٹا بھی ہے اور جہالت کی کرپٹ بھی ہے، صادق اور امین نہیں ہے. اس کے بعد صرف یہ سپریم کورٹ نے گول سمجھے سر بالکل کس طرح ان کے کہنے پہ یہ تو 4 سال سے کہہ رہے ہیں یار، ناراض ہو رہے ہیں. مجھے ان کے دل کا حال پتا ہے. ابھی 188 کا ریویو پڑا ہے، اگر 188 کا ریویو پڑا ہے بھائی. دوسری بات یہ کہ یہ جو
यानी कहा गया कि जी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती जी, 3 नहीं हो से ये सकती। कहा था कि एक दफा और अपनी सहूलत के लिए JIT उन्होंने बना दी। चौधरी साहब JIT ने भी खोल के रख 188 का दिया रिव्यू पढ़ा है। है। मरियम ये साहब वकील बेनिफिशियल के ओनर चौधरी साहब ये ज़हन में रखिएगा, FZE के इजाज तनख्वाहदार मुलाजिम रहे हैं। एजाज चौधरी साहब ने तनख्वाहदार जजेस का मुलाजिम- माइंड पढ़ लिया है, उनको महसूस हो रहा है कि कोर्ट किस तरफ जा रही है। उन्होंने पहले कह दिया था चौधरी साहब ने कि वो अल्लाह के वकील हैं। ज़हीन कादरी का भी उन्होंने माइंड अल्लाह की पढ़ लिया है। अल्लाह की हमारी पकड़ की बड़ी बात करनी थी। गहरी दोस्ती है, नहीं उन्होंने दोस्ती अल्लाह की पकड़ की है, बात भी आपके साथ करनी मेरी थी। बातचीत होती रहती है, आपका भी ज़हन मैंने पढ़ लिया हुआ अल्लाह है। की पकड़ का तो उन्होंने पहले ही जिक्र कर दिया था ना, तो वली अल्लाह है, जज का ज़हन क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब आप? इनके कुछ जरूरी नहीं होता कि वली अल्लाह को पता लगे। आप भी सैयदों की औलाद हैं, आप भी सारी बातें जानते हैं, तो ये सब बात कुछ जो पता है आपको लगी, आपको। किन आप जगह नवाज से शरीफ पता बचने लगी? वाला नहीं है। ये किसने कहा ज़हीन आपको? कादरी साहब, यू नो इट। मैं आपको लिख के जितनी देता हूँ मोहब्बत आपको कि उनसे है, नवाज शरीफ मुझे को इसका कोई भी नहीं अंदाजा हटा है। सकता जी, इंशाल्लाह। नहीं, नहीं, ये भी मेरी बात लिख लें। अच्छा सहगल साहब ये फरमाइए लिख लिया। सर, आप कितने दिन देते हैं इस गवर्नमेंट को? सहगल साहब देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कल शाम तक कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो मंडे को डेफिनेटली एक शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। और मैं आपको ये दावे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो कोर्ट की जिस शुक्र है। तरह उनकी लीनिंग है और उनके रिमार्क्स स्टूडेंट तो हैं, टॉपिक उसके ही मुताबिक आपने ये है समझा। कि ये अगर आप बात करने देना ज़हीन साहब, आप बात तो करने देना किसी नहीं, आप को। गलत बात ना करें ना। उसको अगर जो है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन आप गिल्टी। उनको ये है जूरिस्प्रूडेंस ये कहती करने है। दें। आप गलत साहब बात तो करने देना। जूरिस्प्रूडेंस भी उठा देते हैं। ऑफिस ऑफ लगे फिरते इस तरह। भाई, आप अगर जब बकवास करते जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? ये ना? आप बकवास आप कर रहे हैं। देखिए बात बचे ये है आप कि जानवर हैं आप। चाहता हूं देखिए- सहगल साहब माजर चाहता हूं, नहीं, नहीं, माजर चाहता बात हूं, ये है- फूल आप बात करें सर, इस तरह ना करें आप। हाउ डेयर यू? जी सहगल साहब जी, मैं क्या करूं? मुझे बात ही नहीं करने देते तो मैं क्या करूंगा? देखिए बात ये है कि मैं तो सर, आप बात करें ना, आप तो बात तो करें कि जो लीविंग है इनकी जजेस की, वो यही है कि इनकी एक शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगी कल शाम को या मंडे को, ठीक है जी। और मैं समझता हूं कि वो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे और ऑर्डर दे देंगे कि बहुत से लोग, प्राइम मिनिस्टर, उनकी फैमिली और जो और लोग उनके शामिल थे, उनके खिलाफ चार्जेस होंगी और वो कोर्ट में केस उनके खिलाफ चलेगा। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या महसूस करते हैं सर? गांधी साहब बहुत जवाब सी दीजिए। चीजें हुई हैं। जी कादी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि ये बात वाजे है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी, PMLN की गवर्नमेंट उसको मन वन इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेगी। जहां तक आपके पास और ऑप्शन भी कोई नहीं है ना? क्यों नहीं है? हमारे पास जाहिर है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट 188 का का ऑप्शन है भाई। मैंने भी अर्ज करना है, हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन है 188 नैब के में। अंदर 29 करप्शन के केसेस नवाज शरीफ के पेंडिंग पड़े हैं। हाँ, तो जो ही बिल्कुल- ये